اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کی آخرت کی فکر کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ان کے اوپر جو فرائض ہے اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح سے آپ ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، جس طرح سے آپ دنیا میں ان کے لیے عیش و آرام کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، کپڑے کا بندوبست کرتے ہیں، رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی سیر و تفریح کا بندوبست کرتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں۔ اگر آپ نے ان کی آخرت کی فکر نہیں کی اور وہ جہنم کا ایندھن بن گئے تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بھی ناکام، آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال بھی ناکام۔ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجیے۔ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے ان کو توحید کی طرف بلایا جائے، توحید کے بارے میں بتایا جائے، توحید کی قسموں کے بارے میں بتایا جائے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفور ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، بس۔ لیکن توحید کا جو گہرا علم ہے اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، کیونکہ اگر توحید کا علم حاصل نہیں کیا، توحید کی معرفت آپ نے حاصل نہیں کی، اپنے بچوں کو نہیں سکھائی، تو گویا کہ آپ پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو گئے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں ایک جاننا، ایک ماننا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا، اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک چیز کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کی تنظیم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو رزق پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید ربوبیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، حج کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، اللہ پر بھروسہ کرنا ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو، یہ جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جائے۔ عبادات کی قسموں میں سے کسی ایک بھی قسم میں کسی غیر کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور توحید ربوبیت جیسا کہ بھی میں نے بیان کیا کہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک چیز کو چلانے والا، ہر ایک کو رزق پہنچانے والا، یہ سارے کام توحید ربوبیت میں آتے ہیں۔ تو توحید ربوبیت یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم توحید الوہیت، دوسری قسم توحید ربوبیت، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور کوئی ساجی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا اکرام ہے رحمان، اللہ تعالیٰ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے،
اس کے علاوہ اس کے اس نام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو رحمتوں سے بھری ہوئی ہو، جو مکمل رحمتوں سے بھری ہوئی ہو۔ رحم کا تھوڑا بہت حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی پیدا کیا، لیکن وہ بہت ہی کم حصہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، اپنے اس نام میں اللہ رب العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا کچھ حصہ انسانوں کو بھی دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اس کی جو نالج ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز زمین کے اندر پوشیدہ ہو یا آسمان میں ہو، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن پروردگار عالم جس طرح سے دیکھتا ہے، ہم اور آپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اللہ رب العالمین وہاں سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے اللہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتائیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر نہیں بتائیں گے، جس کو اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح سے نہیں ہوگی، وہ شرک کی طرف جائے گا، دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرے گا، دوسری چیزوں سے ڈرے گا، دوسری چیزوں سے مانگے گا، دوسری چیزوں کو اپنا خدا سمجھے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو۔